ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بابا سے بلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے رسول کریم علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنایا. یعنی سر نازنین سے لے کر پائے نازنین تک حضور کو اللہ نے معجزہ بیان فرمایا. حضور کے منہ مبارکہ بھی معجزہ، حضور کی لسان مبارکہ بھی معجزہ، حضور کی نگاہ مبارکہ بھی معجزہ، حضور کا جسم اقدس معجزہ ہی معجزہ، حضور کی تمام وجود کا ہر یہاں تک کہ جسم پہ لگنے والا کپڑا بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. اس پر احادیث نبویہ ہیں، قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہیں. مگر علماء نے محدثین نے فرمایا ذرا توجہ رکھیے گا، فرمایا اللہ نے اپنی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عظیم الشان معجزات عطا فرمائے. پہلا معجزہ ہے اللہ جل شانہ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کرایا سوائے مصطفیٰ کریم کے. یہ سب سے عظیم معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بارے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، مگر جب محبوب کی باری آئی تو محبوب کو سراپا جلوے پر دکھا دیا. معجزہ رسول کریم علیہ السلام. دوسرا عظیم الشان معجزہ ہے اللہ جل شانہ نے عظیم ترین کتاب قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ کو عطا فرمائی. ہم تو سمجھے کہ یہ گھر میں رکھنے والی عام سی کتاب ہے، لائبریریوں میں رکھی بھی ہے، خاموشی سے کوئی پڑھنے والا نہیں رہا. اپنے گھروں میں ہم قرآن نہیں پڑھ رہے. اللہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتا؟ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر میں رب اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے لڑ جاتے، ریزہ ریزہ ذرے ذرے ہو جاتے. یہ وہ قرآن عظیم الشان اللہ جل شانہ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا. سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معمولی کتاب نہیں ہے، عام کتاب نہیں ہے. ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھ مارا ہے، فرمایا خبردار جب تم تفاسیر قرآن پڑھنے لگو تو جب بھی با ادب ہو کر باوضو ہو کر کھولنا کتاب کو، اور اگر کوئی حدیث کی کتاب مل جائے تو اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگانا. تو یہ تو قرآن مجید سب سے افضل والا کتاب ہے. یہ کتاب کلام الہی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ کلام الہی ہے. اور ہماری نجات کا ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. نجات آخرت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید. کیا ہے؟ زور سے. یہ الگ بات ہے، آپ نہ کھولیں ہم نہ کھولیں، ہم اس کو نہ سمجھیں، ہماری خامی ہے، ہماری غلطی ہے. لیکن خدا کی قسم یہ وہ قرآن ہے کہ جب ہمارے ناز اٹھانے والے جن کے لیے ہم نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، ہمارے ناز اٹھانے والے جب منو مٹی تلے ڈال کر چلے جائیں گے، یہی وہ قرآن ہے جو اس کو زندگی میں تلاوت کرنے والا ہوگا، یہ قبر میں آ کر ہمیں بچانے کا معاملہ کر فرما دے گا. میں نہیں کہہ رہا، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ذکر خیر ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن مجید میں سورت ایسی ہے اگر تم روزانہ اس کو رات کو تلاوت کر لو، کام ہے عمل کا،
آپ اٹھیں گے نہیں، تلاوت نہیں کریں گے تو یہ اجر ملے گا نہیں، یہ برکت ملے گی نہیں. سب کو کہہ رہا ہوں، ہم مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو پہلے پکڑتا ہوں، ہم سب زندگی اگر چاہتے ہیں اور آخرت بہتر چاہتے ہیں، ہمارے پاس اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی دین کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی آج تک، ہے کیا معاملہ آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے، قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا، مگر ایک عمل ایسا اگر زندگی کے اندر، مختصر زندگی کے اندر وہ مختصر عمل مکمل کرتے رہیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے. پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا میں، حضور نے فرمایا ایک سورت ایسی ہے 30 آیات پر مشتمل، 30 منٹ بھی نہیں لگتے، 30 منٹ بہت زیادہ کہہ رہا ہوں آپ کو، 15 منٹ میں وہ سورت مکمل ہو جاتی. اور قاری صاحب کتنی جلدی؟ 5-7 منٹ میں، 5-7 منٹ میں وہ سورت مکمل پڑھ لی جاتی، 5-7 منٹ میں. مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزانہ رات کو، رات یہ نہیں کہ 12 بجے کے بعد نہیں، مغرب کے بعد ہمارے یہاں رات شروع ہو جاتی ہے، یہی عمل ہے نا، رات مغرب کے بعد ہے، بس اب ساری رات مکمل صبح فجر تک رات ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا جو رات کو قرآن کا یہ حصہ یعنی سورہ ملک تلاوت کر لے، فرمایا یہ سورہ ملک اس کو قبر میں آ کر عذاب قبر سے نجات دینے کا راستہ بن جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کہا نہیں ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. کس نے یہ بات کہی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے؟ حضور نبی کریم علیہ. ہمارا ایمان ہے حضور کی ہر بات پہ. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ محبوب وہ ہیں کہ جو اپنی جانب سے کلام نہیں فرماتے، جو اللہ نے وہی فرماتا وہی ہمیں عطا فرماتے ہیں، وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ راستہ چلو، یہ راستہ چلو. ہم روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اے اللہ میں سیدھے راستے چلا. جب چلنے کی باری آتی ہے تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. میں نے کہا میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو کلوز کر دوں گا، لمبا وقت نہیں لے رہا. میں نے ایک ہی میسج پہنچانا ہے آپ کو، اور وہ ہے تلاوت قرآن. لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے. جب میں خود اٹھ کر رات کو قرآن کی یہ 5 منٹ کی صورتیں، یہ آیات مقدسہ تلاوت نہیں کرتا تو کوئی اور کیسے کر لے گا؟ میری اولاد نہیں کرے گی، میں بھی نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے. تو پھر ہمیں قبر میں نجات کا راستہ جو حضور نے ہمیں بتا دیا ہے وہ نہیں ملے گا. تو مجرم کون ہوا؟ میں خود ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں نا. ہم نہیں پڑھ رہے، مجرم کون ہے؟ ہم خود ہیں. نجات کا راستہ ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزرے، حدیث نبوی مستدرک کی حاکم میں حوالے نہیں دے رہا، متعدد احادیث نبویہ میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں مزار پر سے گزرا، ایک جگہ سے گزرا قبرستان کے پاس سے، تو میں قبر پہ ٹیک لگا کر سو گیا. اب یہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ عرض کرنے لگا ہوں. میں اگر ادھر گیا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. ہمارے یہاں قبرستان کے آداب ہی نہیں پتہ. رسول کریم علیہ السلام نے قبروں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا. ہم اتنا ہی الٹا کام کر رہے ہیں جتنا ہمیں حضور نے دیا وہ لیا نہیں ہے، بلکہ جو حضور نے فرمایا یہ نہیں کرنا وہ کرنے لگے. قبروں پہ جا کے سب سے پہلے کھڑے ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ یا سیدی یہ قبر پہ پاؤں رکھنا کیسا؟ فرمایا جیسے میں زندوں کو تکلیف دینا سمجھتا ہوں کہ کوئی زندہ کسی زندے کے سینے پر قدم رکھ دے، قبر پر پاؤں رکھنا ایسا ہی تکلیف دیتا ہے جیسے کسی زندہ کی قبر پہ پاؤں رکھ، سینے پر پاؤں رکھ دیا. مگر ہمارے یہاں تو یہ تربیت نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں قبرستان میں کوئی آداب ہمیں قبرستان کی نہیں پتا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم دین لینا نہیں ہے. مسجد میں جانا جب جمعے والے دن جب مولوی نماز کے لیے کھڑا ہو، اس سے پہلے ہم نے پہنچنا نہیں ہے. اس سے پہلے مسجد میں پہنچنا نہیں. مجھے کاروبار ضروری ہے، علم دین کی حاجت مجھے معاذ اللہ نہیں ہے. تو قبر کے بھی آداب ہم مسلمانوں کو نہ آئے تو پھر تو سر پہ خاک ڈالنے کا مقام آ گیا نا. سر پہ خاک ڈالنے کا مقام آ گیا. فرمایا کہ قبر پہ میں سرانہ بنا کر قبر کو سو گیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، قبر والے نے مجھے اندر سے آواز لگائی اور مجھے کہتا اللہ کے بندے میری قبر سے ہٹ جا، نہ تو مجھے تکلیف دے نہ میں تجھے تکلیف دوں. حضور نے فرمایا خبردار قبر پہ پاؤں مت رکھو.
کہ جس کو تم تکلیف دے رہے ہو وہ تمہیں بھی تکلیف دینے لگ جائے. آپ یہ نہ سمجھے کہ قبر میں مر گیا مٹی ہو گیا سارا کچھ ختم. ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر مسلمان کے قبر کا ادب و اکرام ہمارے علماء نے بیان فرمایا. اور اسی کے اندر وہ کہتا میں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر سویا لیٹا میری آنکھ کھل گئی کوئی قبر کے اندر تلاوت فرما رہا تھا سورہ ملک کی. سبحان اللہ. میں نے بار کہا رسالت مآب میں عرض کی یا رسول اللہ میرا اس طرح گزر ہوا میرے سے معاملہ یہ ہوا اور قبر کے اندر وہ قبر والا تھا وہ قرآن کی فلاں سورت کی تلاوت فرما رہا تھا. ارشاد فرمایا یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. سبحان اللہ. اتنا ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہمیں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی. سمجھے نا یہ حال ہمارا اتنا دور ہو گیا. کب تک دور رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ روزانہ کم از کم 5-10 منٹ یہ قرآن کی تلاوت. یہ قرآن پورا نہیں کہہ رہا سورہ ملک کی یہ 30 آیات کی تلاوت لازم کر لے. انشاءاللہ اس کے قبر کے اندر نہ کوئی عذاب آئے گا نہ اس کی قبر میں اس کو کیڑے کھائیں گے. اس کا جسم حشر تک سلامت رہے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. آگے ہماری اپنی مرضیاں ہیں. اگر عمل کرنا چاہیں راستہ اس فقیر نے بتا دیا ہوا ہے. آپ پر ہے کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں. ہم اپنا فرض ادا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.